سوال: کس نبی کو موت کے وقت فرشتے نے سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: بچے کا نام کیا رکھیں تو گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب: عبداللہ یا عبد الرحمن۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدہ خوراک کیا تھی؟ جواب: کچا پیاز۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: بلو ویل۔ سوال: دار ارقم کس صحابی کا گھر تھا؟ جواب: حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب: چھپکلی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 20 بال تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے بھی سخت دن کس دن کو قرار دیا تھا؟ جواب: سفر طائف کا دن۔ سوال: کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا جانور ہے جس کا پسینہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے؟ جواب: دریائی گھوڑے کا۔ سوال: کوفہ کو کس نے دارالحکومت بنایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جس میں آلو اور پیاز کھانا کبیرہ گناہ ہے؟ جواب: جین مذہب۔ ہندو مذہب میں کالی دیوی کس کی بیوی ہے؟ جواب: بھگوان شو مہادیو کی بیوی ہے۔ سوال: فرشتہ کس عورت سے دور جاتا ہے؟ جواب: جو بلا وجہ سر ننگا رکھتی ہو۔ سوال: جہنم میں جہنمیوں کو کون سا پھل کھلایا جائے گا؟ جواب:
زقوم کا پھل۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: پانی میں۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند کی نشانی سمجھا جاتا ہے؟ جواب: کان کا بڑا ہونا۔ سوال: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت بنائی گئی تھی۔ سوال: کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور پرندہ۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی مغفرت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: کس انسان کو نیکی کرنے کا آدھا ثواب ملتا ہے؟ جواب: جو مرض الموت میں مبتلا ہو۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے دل دھڑکنے کی آواز 3 کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے؟ جواب: بلو ویل۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب: یاجوج ماجوج۔ سوال: سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ جواب: شہد کو۔ سوال: غزوہ احد میں کس مشرک کے وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا؟ جواب: عبداللہ بن کمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال کا قتل ہو جائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔
ان کو یاد کر کے باتوں کو دلاتا ہے جس کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال: کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سے بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت جائز نہیں ہے۔ سوال: ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک کے لیے۔ سوال: جنات کس درخت پر زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب: جنات کا بسیرا اکثر اوقات درختوں پر ہوتا ہے۔ درختوں میں جنات کا پسندیدہ درخت بیری کا درخت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیری کے ہر درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: سوتے ہوئے اکثر افراد کے منہ سے رال نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جسے باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے ایسے افراد کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے افراد کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے خوش آئند ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جو لوگ پرسکون نیند سوتے ہیں، ان کے خواب مثبت نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے نیند کے دوران رال بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران رال بہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کا ابتدائی مرحلہ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ مرحلہ کہتے ہیں، جو کہ بعض کسی رکاوٹ کے مکمل ہوا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیند میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کا جسم اور دماغ نیند سے بھرپور استفادہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جن لوگوں کی رال نیند کے دوران کبھی نہیں نکلتی، انہیں نیند سے متعلق اکثر شکایات رہتی ہیں۔ ان لوگوں کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے یا یہ تو پوری طرح سے نیند حاصل نہیں کر پا رہے یا پھر یہ پرسکون نیند حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ تاہم یہ کسی پریشانی کی نہیں بلکہ خوشی کی علامت ہے۔ سوال: عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے فوراً بعد عورت گھر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: حدیث پاک میں وتر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال: کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام کی اشیاء شامل نہ ہوں۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟
جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دو بیویاں رکھے تو دونوں کے برابر حقوق ادا کرے ورنہ گناہگار ہوگا۔ سوال: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال: کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ کو۔ سوال: دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: کون سی صورت انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں، بس لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا اسے فالج ہو جاتا ہے، جبکہ روایت میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے ادب کی خاطر اذان ہوتے وقت باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کا پوری توجہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی باتھ روم جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے، جبکہ عوام میں مشہور اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بلا ہے شبہ بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ ساری زندگی امن اور سکون، پیار اور محبت سے گزاریں اور بالخصوص بڑھاپے میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بن کر رہیں۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ سوال: کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: دین اسلام سخت نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی آسان دین ہے، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، بلکہ بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہے، معلوم نہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، لہذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے کریں، لیکن شرط ضرور ہے کہ باپردہ ہوں، خواہ بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر نہانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزے کی۔